اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کرنا کب فرض ہے اور واجب ہے یا فرض ہے اور کب حرام ہے؟ شرعاً شادی کی جو عمر ہے نا وہ مقرر ہی نہیں ہے۔ والدین بچے کا نکاح نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں اور بالغ ہو جانے کے بعد اگر شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو شادی کرنا واجب ہے، ورنہ کسی وقت بھی واجب نہیں۔ البتہ ماحول کی گندگی سے پاک دامن رہنے کے لیے شادی کر لینا افضل ہے۔ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کر لینا فرض ہے۔ اگر غالب گمان ہو تو نکاح واجب ہے، بشرط یہ کہ مہر نان و نقفے پر قادر ہو۔ اگر یقین ہو کہ نکاح کر کے ظلم اور ناانصافی کرے گا تو نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے، کیونکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا، اس میں اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ظلم اور ناانصافی کا غالب گمان ہو تو نکاح کر لینا مکروہ تحریمی ہے، اور متعدد حالات میں اگر نکاح کر رہا ہے تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اولاد بالغ ہو جائے اور والدین ان کے نکاح سے آنکھیں بند کر کے رکھیں تو اس صورت میں اگر اولاد کسی غلطی کی مرتکب ہو تو والدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اب ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نکاح میں گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ عورتیں زانیہ ہیں جو گواہوں کے بغیر اپنا نکاح کر لیتی ہیں۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ 2 عاقل بالغ مسلمان گواہ ہوں، اور اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر نکاح کے بعد باری آ جاتی ہے حق مہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر تھا وہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے کتنا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 12.5 اوقیہ، اور یہ 500 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، دیکھو عورتوں کے مہر زیادہ نہ بڑھایا کرو، کیونکہ اگر یہ دنیا میں عزت کا موجب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اس کے مستحق تھے۔ مجھے علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی سے 12 اوقیہ سے زیادہ مہر پر نکاح کیا ہو، یا اپنی صحابزادیوں میں سے کسی کا نکاح اس سے زیادہ مہر پر کیا ہو۔ پھر نکاح ولیمے کی باری آ جاتی ہے، تو ولیمہ جو ہے وہ مسنون ہے۔ جس رات میاں بیوی کی پہلی خلوت ہو اس سے اگلے دن حسب توفیق کھانا کھلایا جائے، مگر اس میں نمود و نمائش کرنا، قرض لے کر کرنا، اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا یہ منع ہے۔ اس موقع کے اوپر فقراء اور مساکین کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں غنی کو دعوت دی جاتی ہے اور فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس شخص نے دعوت ولیمہ قبول ہی نہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو آج کل اگر دیکھا جائے تو جس انداز سے ولیمے کیے جاتے ہیں اس میں فخر ہوتی ہے، مباحات ہوتی ہے، نام و نمود ہوتا ہے، تو سنت کی حیثیت جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہوتی ہے، اور فخر اور غرور اور تکبر زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر و مباحات والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ایسے ولیمے کی دعوت کرنا بھی مکروہ ہے، قبول کرنا بھی مکروہ ہے۔ جہاں پہ آپ کو پتہ ہو نمود و نمائش ہوگی، دکھلاوا ہوگا، وہاں پہ جا کے کھانا کھانا اس سے بہتر ہے کہ انسان ایسے ولیمے میں، ایسی مجلس میں، ایسی محفل میں نہ ہی جائے۔ ولیمے کی دعوت کا جو ثابت ہونا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو ولیمے کے لیے بلایا جائے تو وہاں چلا جائے، اور اس حدیث میں فرمایا تمہیں ولیمے کے لیے بلایا جائے تو چلے جاؤ۔ ولیمہ کہتے ہیں شادی کی دعوت کو، اور اگر میت کی دعوت ہو تو اس کو ماتم کہتے ہیں، جیسے لوگ 10واں کرتے ہیں، سوئم کرتے ہیں 40واں۔ تو یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ شادی کے بعد جو دعوت کی جاتی ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ جانا ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شرکت کی ہے، آپ نے اپنی بیویوں کا ولیمہ بھی کیا ہے، لیکن پھر وہی بات آخر میں عرض کر دوں کہ اس کے اندر غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورت میں جو ہے وہ ولیمہ بجائے سنت کے آپ کے لیے جو ہے وہ گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف لائیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔